إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین عید الاضحیٰ اور خواتین اسلام، آج الحمدللہ عید الاضحیٰ ہے، قربانی کے دن ہے، خوشی کے دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سالانہ اہل اسلام کے لیے دو عیدیں متعین کی ہیں، ایک عید الفطر جس کو ہم نے 2 مہینہ 9 دن قبل نماز ادا کی تھی اسی جگہ پر، اور آج 2 مہینے 9 دن کے بعد آج یہ دوسری نماز ادا کی جا رہی ہے عید الاضحیٰ کے نام پر۔ یہ خوشی کے دن ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ہم جو بھی ابھی قربانی کا عمل انجام دینے والے ہیں، جانور کو ذبح کرنے والے ہیں، یہ ایک ظاہری عمل ہے، لیکن اس کا باطنی عمل کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کا مغز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ظاہری عمل کے ذریعے سے کیا سبق دینا چاہ رہا ہے، کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ اس ظاہری عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ یہ تو ظاہری عمل ہے نا، ہم نے قربانی کر لیا، خون بہا دیا، ختم ہو گیا، لیکن اس عمل کے ذریعے سے اللہ ہمیں کیا سبق دینا چاہ رہا ہے؟ آئیے ذرا ہم اسی کو مختصر میں جاننا چاہیں گے ہم کہ عید قرباں کا اصل پیغام کیا ہے، اصل میسج کیا ہے۔ تو عید قرباں کا سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا میسج یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، ہم اپنے اندر اخلاص نیت کو پیدا کریں اور سارے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سارے اعمال کو انجام دیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ اخلاق حسنہ ہو، صدقات و خیرات ہو، ہر وہ عمل جو دینی ہے، جو شرعی ہے، سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے انجام دیا جائے۔ یہ ہے اخلاص نیت، اخلاص عمل، عمل کے اندر میں اخلاص پیدا کیا جائے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر قربانی کیجیے۔ تو میری نمازیں قربانیاں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ فصلی لربک، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔
اس میں شراکت، اس میں شرکت، چاہے وہ کچھ بھی عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، نماز ہو چاہے قربانی ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس میں شراکت، اس میں شرکت غیر اللہ کی جائز درست نہیں ہے۔ تو ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ بھی دیکھیں آپ محترم سامعین، اس میں ترتیب کیا ہے، پہلے دیکھیں آپ، فصلی لربک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اس کے بعد کیا ہے، ونحر، تب قربانی ہے، پہلی نماز تب قربانی۔ لیکن آج ہمارا ماحول کیا ہے، عام طور سے ہم قربانی میں بہت زیادہ آگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دیکھنے میں بات آتی ہے، اچھی بات ہے، پیسہ اگر نہیں بھی ہے تو لوگ قرضہ لے کر قربانی ادا کرتے ہیں، لیکن ایسا کبھی ہوا ہے کہ ہم بالکل تیار رہیں نماز کے لیے؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں سستی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، لاپرواہی نماز کے تعلق سے۔ اور یہ بھی بات بھی جان لیں کہ فصلی لربک ونحر، پہلی نماز ہے، نماز فرض ہے، ونحر قربانی فرض نہیں ہے۔ لیکن آج کیا ہے، ہم سنت میں بہت زیادہ آگے دکھاتے ہیں، خصوصاً قربانی کے تعلق سے، لیکن نماز کا جب مسئلہ آتا ہے، باری آتی ہے، تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، عید الفطر کے دن بھی دیکھ لیجیے آپ، فجر کی نماز میں لوگ غائب، عشاء تک کی نماز میں لوگ رہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جیسے رمضان ختم ہو گیا، فجر کی نماز آئی عید الفطر کے دن، اس وقت سے مصلی خالی ہو جاتے ہیں۔ یہی حال عام نمازوں کا ہے، سب نمازوں کا ہے۔ لیکن دیکھیں ترتیب کیا ہے، اللہ نے پہلے کیا حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا، فصلی لربک ونحر، پہلے آپ نماز پڑھو تب قربانی کرو۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اپنی قربانی پر ذرا توجہ کریں، دیکھیں میرا یہ عمل قربان جو ہم کر رہے ہیں، قربانی اللہ کے نزدیک یہ عمل مقبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ہونے والا ہے یا ہونے والا نہیں ہے، ہم اس پر توجہ کریں، ہم نظر ثانی کریں ہم۔ تو یہ ہے پہلا پیغام کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں سارے اعمال کے اندر میں۔ قربانی کا دوسرا پیغام کیا ہے؟ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر میں تقوی پیدا کریں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ اور یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مختصر مفہوم جان لیں کہ سارے نیک اعمال کو انجام دیا جائے اور سارے گناہوں سے پرہیز کیا جائے، یہ ہے تقوی کا شارٹ میں اور مختصر میں اس کا مفہوم۔ سارے نیک اعمال کو انجام دینا ہے اور سارے گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، اور سارے نیک اعمال میں سب سے پہلا نیک عمل اور سب سے بڑا نیک عمل کیا ہے؟ توحید، توحید کو اپنایا جائے۔ اور سارے گناہوں میں سب سے پہلا گناہ اور بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے سورہ حج کے اندر میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، جو تم قربانیاں کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زیادہ نہیں ہے۔ کیا جاتا ہے؟ ایک تو ظاہری عمل ہو گیا نا، اللہ کے پاس تقوی جاتا ہے، آپ کا تقوی، آپ کا خوف، آپ کی اخلاص، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر میں تقوی، اخلاص، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کریں، شکر گزار بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جو منتشر ہیں، جو پھیلی ہوئی ہیں، اس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ سانس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سانس کی آمد و رفت، سانس کا آنا اور جانا، اگر سانس آپ اندر لے رہے ہیں، اندر کے اندر رہ جائے، باہر نہ آئے، پھر بھی آپ کی موت۔ آپ سانس آپ نے باہر پھینکا، سانس آپ کی باہر رہ جائے، اندر نہ آئے، پھر بھی موت۔ تو دیکھیں ایک نعمت میں دو نعمتیں شامل ہو گئیں۔ اس طرح کی بے شمار اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کو ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں، شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اس کو گن بھی نہیں پائیں گے۔ ہم کتنی ظاہری نعمتیں ہیں، کتنی باطنی نعمتیں ہیں، اس کو ہم جان بھی نہیں سکتے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ دیکھیں آپ، یہ جو بڑے بڑے جانور جو ہم لے کر آتے ہیں، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بیل، دیکھیے آپ کتنی بڑی بڑی جانور ہیں، اور یہ انسان کے لحاظ سے بڑے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں،
اور بڑے ہوتے ہیں ضخامت کے لحاظ سے بھی, جسمانی لحاظ سے بھی انسان سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں, ہر چیز کے لحاظ سے, جسم کے لحاظ سے, طاقت قوت کے لحاظ سے. اگر ایک جانور کو چھوڑ دیا جائے پورے گاؤں میں تو تہلکہ مچا دے گا. لیکن دیکھیں آپ ذرا غور کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑے بڑے جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا ہے, ہمارے مطیع کر دیا ہے. ہم ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, اس کا گوشت کبھی کھا لیتے ہیں, اس کا دودھ پی لیتے ہیں, اس پر سواری کر لیتے ہیں, اس کا بوجھ ڈھو لیتے ہیں, لیکن کبھی چوں چرا نہیں کرتا ہے. یہ اتنا بڑا بڑا جانور دیکھیں آپ, اونٹ کو دیکھ لیجئے, اونٹنی کو دیکھ لیجئے, بیل کو دیکھ لیجئے آپ, ذرا چوں چرا نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کو میرے تابع کر دیا ہے. ذبح کرنا چاہا ذبح کر دیا, گوشت کھانا چاہا گوشت کھا لیا, دودھ پینا چاہا دودھ پی لیا, سواری کرنا چاہا سواری کر لیا, بوجھ دھونا چاہا اس پر بوجھ ہم نے ڈھو لیا, سامان اپنے لاد لیا. یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ ہم سے وہ بڑا ہے, جسم کے لحاظ سے بھی, ضخامت کے لحاظ سے بھی, طاقت و قوت کے لحاظ سے بھی, لیکن میرے تابع کیوں ہو گیا؟ اللہ نے تابع کیا ہے, اللہ نے اس کو میرا غلام بنا دیا ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ حج کے اندر بیان فرماتا ہے, کذالک سخرناها لعلکم تشکرون. اللہ نے اسی مناسبت سے تذکرہ کر رہا ہے قربانی کے بارے میں. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اسی طرح ہم ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے, تمہاری مطیع بنا دیا ہے, فرما بردار بنا دیا ہے. کیوں؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکریہ ادا کرنے والے ہو جاؤ, تاکہ تم شکر گزار بندی بن جاؤ. شکر گزاری کیا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ شکر گزاری میں سب سے پہلی چیز توحید آتی ہے, وحدانیت آتی ہے. ہم شکر گزاری کا عمل پیش کریں, زبان سے بھی اور عمل سے بھی. اسی طریقے سے قربانی کا چوتھا پیغام یہ ہے کہ ہم غریبوں کا تعاون کریں, غریبوں کا, مسکینوں کا, بیواؤں کا, محتاجوں کا, اس کا تعاون کریں ہم, اور ہمیشہ کے لیے تعاون کریں, آج کے لیے خاص نہیں ہے. دیکھیں آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قربانی کا تذکرہ کیا ہے, وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک فرمان بیان کیا ہے اپنا, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, کہ تم قربانی کے گوشت کو خود بھی کھاؤ, کھلاؤ, اور جو رشتہ دار ہیں, جو محتاج ہیں, غریب ہیں, اس کو بھی بانٹو, تقسیم کرو. کیوں؟ تعاون کے لیے, ہمت افزائی کے لیے. جس کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے, جس کے یہاں گوشت نہیں ہوا ہے, آپ اس کو اپنی خوشی میں شامل کریں آپ. تو دیکھیں یہ بھی ایک قربانی کا مقصد ہے, اس کا پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے, آج کے لیے خاص نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے ہم اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے آج کے درس میں کہ ہم ہمیشہ کے لیے جس طرح سے آج ہم گوشت کو دے کر اس کو ہم خوش کر دیتے ہیں, اس کو ہم شامل کر لیتے ہیں اپنی خوشی میں, اسی طریقے سے پورے سال بلکہ پوری زندگانی اس کو ہم شامل کریں خوشی میں, اس کو چھوڑے نہ ہم. اسی طریقے سے قربانی کا پانچواں پیغام اور پانچواں سب سے بڑا میسج یہ ہے, پیغام یہ ہے کہ ہم اصل قربانی کو یاد کریں. جو اصل قربانی ہے اس کو یاد کریں ہم. وہ کون سی اصل قربانی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل قربانی ہے, جنہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا. جب ہم یہ عمل, قربانی کا عمل انجام دیں تو اس کو اپنی نظر میں رکھیں ہم, اس کو سامنے رکھیں ہم, اور اس کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کریں, اور یہ اپنے اندر جذبہ شوق پیدا کریں کہ جب بھی عمل, جب بھی وقت آئے گا اپنی جان کی, مال کی, وقت کی قربانی دینے کی, تو ہم اپنی جان کی بھی, اپنے مال کی بھی, اپنے اوقات کی بھی, اپنے خاندان کی بھی قربانی ہم پیش کر دیں گے ہم. تو اصل قربانی کو ہم یاد کریں. اصل قربانی وہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, کہ جنہوں نے اپنے بیٹے پر چھری چلا دیا, کبھی چوچرا نہیں کیا. تو ہم یہ عمل, یہ جذبہ, یہ شوق پیدا لے کر ہم قربانی کے جانوروں پر چھری چلائیں اور اصل قربانی کو یاد کریں ہم. وہ اصل قربانی وہی ہے. تو یہ ہے اصل مختصر میں یہ قربانی کا یہ پیغام اور عید الاضحیٰ کا پیغام اور یہ میسج. ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی کا عمل انجام دیں, تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نیک عمل کو قبول فرما کر ان اللہ ہمیں معجور کرے اور مغفور ہو جائیں. تقبل اللہ منا و منکم. اور